أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربي زدني علما. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ایک ہی آیت ہے، آیت مبارکہ 35 اور سورہ توبہ ہے 10واں سپارہ ہے، آیت نمبر 35 ہے۔ جس دن وہ تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں، کس میں تپایا جائے گا؟ جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے داغیں گے ان کی پیشانیاں اور کروٹیں اور پیٹھیں، یہ ہے وہ جو تم نے اپنے لیے جوڑ کر رکھا تھا، سو اب چکھو اس جوڑنے کا ذائقہ، ٹھیک ہے، اس کا مزہ، اس کا ذائقہ اب چکھو، جو تم نے جوڑ جوڑ کر سیت کر بچا کر رکھا تھا، اس بچانے کا اب جو ہے نتیجہ تم جو ہے دیکھو کہ کیا نتیجہ اس کا برآمد ہوا تمہارے جوڑنے کا۔ آیت نمبر 34 میں بیان کیا کہ وہ جو اہل کتاب تھے، اس سے پہلے قرآن سے پہلے جو کتاب دیے گئے تھے، تو ان کے علماء و مشائخ کی بیماری کیا تھی؟ پیسوں کا لالچ، اور لالچ میں کیا کرتے تھے؟ وہ غلط فتویٰ دیتے تھے۔ تو جب وہ مال کی محبت میں اور دنیا کی حرص کی وجہ سے، دنیا کی لالچ کی وجہ سے انہوں نے یہ کام شروع کیا، اور یہ کام شروع کیوں ہوا؟ مال کی محبت کی وجہ سے، مال کی لالچ کی وجہ سے۔ تو اب یہاں جو آیت بیان ہوئی ہے، وہاں اللہ نے بیان فرمایا کہ مال کی محبت ایک طرح کی بیماری ہے، مرض ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ بیماری جب بھی آتی ہے، مرض چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جیسا مرض ہوتا ہے وہ تکلیف دہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مریض کبھی بھی سکون میں نہیں رہتا، ٹھیک ہے، چھوٹا مرض ہے تکلیف کم ہے، لیکن زیادہ جیسی مرض بڑھتا جاتا ہے تکلیف بڑھتی جاتی ہے، تو مریض کا علاج کرنا بہت ضروری ہے، اور مرض کو دور کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ان مریضوں کا ذکر فرمایا اور مرض کا علاج تجویز فرمایا، ٹھیک ہے، کہ اس بیماری سے نجات حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے وہ سن لو، ٹھیک ہے۔ تو جو لوگ سونے چاندی کو جمع کرتے رہتے ہیں اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو بتا دیجئے، دردناک عذاب کی خوشخبری ان کو سنا دیجئے۔ اس آیت مبارکہ میں 3 آپ کے پارٹس جو ہیں جسم کے، 3 اعضاء کو خاص ذکر کیا گیا ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ یعنی داغ لگائیں گے۔ جبہن پیشانی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہے جو آپ کے سر کے پاس ہے اور آنکھوں سے اوپر، تو یعنی اس کی جمع ہے، یہ جبہن کی جمع یہاں آئی ہے۔ جنوب یہ کروٹوں کی جمع ہے، ٹھیک ہے، کروٹ کی جمع ہے، اور ظہور یہ پیٹھیں، ٹھیک ہے، ظہرن کی جمع ہے، صحیح ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کو بیان فرمایا کہ 3 چیزیں ہیں یہ، ٹھیک ہے، داغ لگانے کے لیے یہ 3 چیزوں کا ذکر کیا گیا۔ تو اس سے مراد کیا ہے یہ انشاءاللہ ہم آپ کو اینڈ بتائیں گے کہ 3 چیزوں کو کیوں خاص کیا گیا، کہ 3 چیزوں ہی پہ اللہ تعالیٰ نے یعنی آپ کو خصوصیت کے ساتھ ٹارچر کریں گے۔ مال کی غیر ضروری لالچ، غیر ضروری محبت، غیر ضروری پسندیدگی نے ان کو حریص بنا دیا، اور ان کو اتنا زیادہ کہنا چاہیے کہ یعنی جری کر دیا، بہادر بن گئے وہ اتنا زیادہ کہ اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں دخل دینے لگ گئے، ٹھیک ہے، جو مالک کا اختیار تھا اس میں دخل معقولات کرنا شروع ہو گئے۔ قانون سازی کے اختیارات انہوں نے یعنی پالیسی میکر بننا چاہا انہوں نے کہ ہم بنائیں گے پالیسیز، ٹھیک ہے، تو یہ قانون سازی کے اختیارات اپنے ہاتھ میں لے کر بنی اسرائیل کے عالموں اور راہبوں نے طرح طرح کے یعنی ہیلوں بہانوں سے لوگوں کا مال لوٹنا شروع کر دیا تھا، جو کہ اب آپ مسلمان کہنے والوں کو دیکھ سکتے ہیں، جو اپنے آپ مسلمان کہہ کے کر رہے ہیں۔ اور اس میں بھی کوئی خصوصیت نہیں ہے کہ کوئی خاص طبقہ کر رہا ہے، بلکہ جس کو جہاں بن پڑ رہا ہے سبھی کر رہے ہیں، اللہ ماشاءاللہ جس کو اللہ نے خاص کر بچایا ہوا ہے اور جو بچنا چاہ رہا ہے بس وہی بچا ہوا ہے، ورنہ فی زمانہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کم و بیش سبھی یعنی اس بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ بہرحال غالباً کچھ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یعنی سرداری کو پسند کرنے لگ گئے، چودراہٹ کو پسند کرنے لگ گئے، الگ الگ سے ایک یعنی انفراد کہنا چاہیے خصوصی ایک نام دینے لگ گئے، منفرد قسم کا نام اپنے لیے انہوں نے مخصوص کیا، اور اپنے لیے انہوں نے اس کو پسند کیا کہ ہمارے لیے وہ القابات مخصوص کیے جائیں اور خصوصیت کے ساتھ ہم کو انہی القابات سے نوازا جائے، اور اسی انداز سے انہوں نے بڑا بننا پسند کیا، اور بڑے بن کر جو ہے پھر انہوں نے جب یعنی اپنا کہنا چاہیے لوہا منوا لیا، جب ان کا سکہ جو ہے چلنے لگا اور جب ان کا تسلط اقتدار ان کو مل گیا، تو انہوں نے پھر بہت
طریقے ایجاد کیے ناجائز مال کمانے کا، انہوں نے طریقہ استعمال کیا، اس سے فائدہ بھی اٹھایا اور بڑی بے دردی سے اپنے عقیدت مندوں کی دولت کو ہتھیایا۔ آپ اگر اس کی رودات دیکھنا بھی چاہیں اور پڑھنا بھی چاہیں تو بڑی یعنی آپ کو کہنا چاہیے مضاحکہ خیز، یعنی کہنا چاہیے کہ بہت تعجب خیز کہیے، ٹھیک ہے، تعجب انگیز، اور آپ کہہ بھی سکتے ہیں کہ اگر آپ کہانی بنانا چاہیں تو دلچسپ بھی ہے، یعنی دلچسپ انداز میں کہانی بھی بنا سکتے ہیں آپ اس کو اگر بنانا چاہیں، لیکن ویسے بڑی تکلیف دہ اور المناک ہے، ٹھیک ہے۔ بہت سارے فرقے گزرے ہیں، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتی، بہت سے لوگوں کے ایسے یعنی فرقے گزرے بھی ہیں، موجود بھی ہیں، کہ جو جنت کے ٹکٹ یعنی اس کی قیمت دے کے فروخت کرنے لگے، ٹھیک ہے، آپ اتنے پیسے دے دیں آپ کو جنت کا ٹکٹ، آپ جنت میں چلے جائیے گا، ٹھیک ہے، اور معافی نامہ کا پروانہ بھی وہ دے دیتے ہیں ساتھ ساتھ کہ یہ آپ کو معافی مل گئی، ٹھیک ہے، آپ نے اتنے پیسے دے دیے، اگر آپ مالدار ہیں تو زیادہ پیسے دے دیں، اگر غریب ہیں تو اپنے حساب سے دے دیں، ٹھیک ہے۔ تو خریدار اپنی مالی استطاعت کے مطابق اس کی قیمت ادا کیا کرتا اور کرتا بھی ہے آج بھی نذرانوں کے ذریعے۔ بادشاہوں، شہزادوں، عمراء، وزراء اور قوم کے دولت مند طبقے کی خاطر حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر دیا کرتے۔ آج بھی اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کو اقتدار میں ایسے لوگ ملیں گے جو اپنے آپ کو مفتی کہتے ہیں، اور بڑے بڑے القابات، میں آپ کو اور کیا بتاؤں، بس آپ سمجھ جائیں، سمجھدار لوگوں کے لیے کہتے ہیں نا عقل مند کو اشارہ کافی ہے، کہ بہت سے مفتیان آپ کو ایسے ملیں گے جو حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر دیتے ہیں۔ کبھی عورت کی حکومت جائز بھی ہو جاتی ہے، کبھی ناجائز بھی ہو جاتی ہے، جس سے خوش ہو جائیں اس کو صحیح کہہ دیں، جس سے ناراض ہو جائیں اس کو غلط کہہ دیں، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے۔ بس اس کی قیمت یہ ہے کہ ایک کوئی ذرا بڑی کرسی ہونی چاہیے، بیٹھنے کا ذرا تھوڑا سا ایک پورٹ فولیو اچھا ہونا چاہیے، بس کافی ہے اتنی بات، اور جب ان کو جتنے مال کی ضرورت ہے آپ اس کو دے دیے جائیے، اور آپ جو چاہیں آپ کیے جائیں، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے۔ تو اس طرح منہ مانگے نذرانے آپ کو مل جائیں گے اور مل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ رشوت آپ اس کو نام دے، نذرانہ نام دے، جو بھی ہے، تو وہ رشوت لے کے مقدمات کا فیصلہ بھی کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ متعدد طریقے ہیں بھی اور تھے بھی جن سے وہ دولت کے پجاری دولت جمع کرنے میں شب و روز مصروف رہا کرتے بھی تھے، رہا کرتے بھی ہیں، لیکن یہ چیز کبھی ذہن سے نہ اترے کہ جو بھی کرے یہ بات، یہ بدکاریاں کوئی بھی کرے، کسی بھی قسم کا وہ لیبل لگا لے، ٹھیک ہے، کچھ بھی وہ اپنے لیے ڈگری لے لے، لیکن اللہ تعالیٰ کا قانون سب کے لیے ایک ہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بدکاریاں اگر آپ اسلام کے عالم بن کے کریں، پیر بن کر کریں، تو وہ بھی مجرم ہیں، ٹھیک ہے، مجرم قرار دیے جائیں گے اور ان کا جرم بھی سنگین ہوگا، لیکن کسی بھی طبقے کا بندہ یہ کرے گا مجرم ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ جرم سب کے لیے یکساں ہے، کسی کے لیے قانون بدلے گا نہیں، لیکن جس کے ہاتھ میں قرآن ہے، قرآن لے کر اگر کوئی یہ جرم کر رہا ہے تو وہ بڑا مجرم ہے، اس کا جرم زیادہ سنگین ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آخری شریعت ہے، اور وہ آخری شریعت کے امین اور نگہبان بنے بیٹھے ہیں، لوگ ان پر اعتماد کر رہے ہیں، اور ان کا جرم صرف اتنا ہی نہیں تھا، جو پچھلے تھے اور آج والے بھی، ان کا جرم صرف اتنا نہیں تھا کہ وہ لوگوں کا مال ناجائز کھا لیتے تھے، بلکہ ان کا جرم یہ بھی تھا اپنی حرص کی تکمیل کے لیے نازیبہ حرکتیں کرتے ہیں، بلکہ وہ طرح طرح کے شکوک و شبہات پیدا کر کے لوگوں کو حق قبول کرنے سے بھی نفرت دلاتے ہیں۔ آج میں اگر آپ کی اس کی مثال دو نفرت دلانے کی تو ویڈیوز بھی ہیں، غلط ویڈیوز پروموشن کر رہے ہیں، اس کی غلط باتیں بیان کر رہے ہیں اور لوگوں کو نفرت دلا رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک سبب ہے آج کے دور میں، کیونکہ آج کے دور میں پڑھنے سے زیادہ لوگ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ چٹپٹی چیزیں زیادہ پسند کرتے ہیں، چٹپٹی چیزوں میں زیادہ مزہ آتا ہے، کہانیوں میں زیادہ مزہ آتا ہے، آپ کو پتہ ہے نا، کہانیاں تھوڑی سی انٹرسٹنگ بنائی جاتی ہیں اور اس میں نمک مرچ مسالہ بگھار تھوڑا سا رکھا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو ذرا انٹرسٹ رہے، اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے ظاہر یہ سب کیا جاتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ ان کو لوگ کیا کریں، دیکھیں، سنیں اور ان کو پروموٹ کریں، ٹھیک ہے، تو ان کو ویوز چاہیے، ان کو زیادہ سے زیادہ لائکس چاہیے، زیادہ سے زیادہ ان کو سبسکرائبرز چاہیے، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے ان کو یہ کرنا ان کی مجبوری ہے، پیسے چاہیے نا، اب ظاہر ہے زیادہ لوگ آپ کو پسند کریں گے، زیادہ لوگ آپ کو پھر دیکھیں گے، زیادہ لوگ آپ کو آگے بڑھائیں گے، تو جبھی تو یہ پھر آپ کی یعنی حرص کی تکمیل ہو سکے گی، ادروائز تو پھر یہ ممکن نہیں ہے نا۔ تو نفرت دلانا ہے آپ نے کسی نہ کسی انداز سے، جو سچے مسلمان ہیں ان کی طرف سے آپ نے نفرت دلانا ہے، قرآن کی صحیح بات کو توڑ مروڑ کر پیش کرنا ہے،
کیوں وہ ایسا کرتے ہیں؟ وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ دھاندلی اسی وقت تک قائم رہے گی جب تک لوگ ان کے دام فریب میں گرفتار رہیں گے، اور اگر اس کے پرزے اڑ گئے، جو وہ پرزے انہوں نے جوڑے ہوئے ہیں، تو پھر یہ سادہ لوح، جو بیچارہ یہ سادہ لوح انسان کہہ لیں آپ اس کو، ٹھیک ہے، ان کے قابو میں آنے کے پھر نہیں رہیں گے، پھر نکل جائیں گے، ان کے قابو سے باہر ہی تتلیاں اڑ جائیں گی پھر، ٹھیک ہے۔ اور یہی رنگ برنگی تتلیاں ہی جو ہیں وہی خوبصورتی اور وہی مال کا سبب بھی ہے ان کے، آپ سمجھ سکتے ہیں بات کو، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کنز کسے کہتے ہیں؟ کنز عربک میں کنز کہتے ہیں خزانے کو، اور آپ کو یہ پتہ ہے نا اس دور میں بھی اگر آپ کہیں کہ 1000 روپے کسی کے پاس ہو تو آپ یہ نہیں کہتے اس کے پاس خزانہ ہے۔ خزانہ وہ ہوتا ہے جو جمع کیا جاتا ہے، جس میں سونا بھی ہو، چاندی بھی ہو، ڈالرز بھی ہو، بہت سارا مال ہو، یعنی ایک کم سے کم ایک اس کی ڈھیری تو ہو، کوئی بھی صورت ہو سکتا ہے بینک میں، ہو سکتا ہے کہیں اور ہو، بہرحال ہو سکتا ہے دفن کیا ہو آپ نے، لیکن ہو تو صحیح، تو جبھی تو آپ اس کو خزانہ کہیں گے، اگر ادروائز تو خزانہ نہیں کہہ سکتے نا۔ تو اس مال کو بھی کہتے ہیں کنز، جسے آپ اکٹھا کر کے جمع کر دیتے ہیں۔ کنز کو سمجھنے کے لیے مزید ہم بخاری شریف کی حدیث شریف دیکھ لیتے ہیں، حدیث نمبر ہے 46 ہے۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرائض کے متعلق سوالات کیے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرائض سے متعلق بیان سنایا، بتایا اللہ کا حکم، اور اس کے ساتھ ہی زکوٰۃ کا بھی اس نے پوچھا کہ زکوٰۃ کے بارے میں کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ زکوٰۃ یعنی جو آپ کا مال ہے، یعنی جو کنز نہیں بنتا، جو مال، ٹھیک ہے، جو مال آپ کا کنز نہیں بنتا، خزانہ نہیں بنتا، زکوٰۃ اگر آپ نکال دیتے ہیں تو، اور آپ سب کو معلوم ہے نا زکوٰۃ کتنی 2.5% ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ بس اور کوئی صدقہ مجھ پر نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مگر یہ نفل صدقہ دے، یعنی اگر نفل صدقہ آپ ثواب کے نیت سے دینا چاہتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنا مال زیادہ دینا چاہتے ہیں تو اور بات ہے، اللہ نے زکوٰۃ فرض کر دی، اور اگر آپ زکوٰۃ باقاعدگی سے ادا کرتے ہیں پوری، یعنی زکوٰۃ جو دینی چاہیے، تو پھر کیا ہوا؟ پھر آپ کا مال کنز نہیں بنے گا، وہ کنز جو آپ کو قیامت کے دن جس سے جلایا جائے، ٹھیک ہے، جس سے ٹارچر کیا جائے۔ اسی طریقے سے مسلم شریف میں بھی حدیث نمبر 100 پر آپ کو مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ نمبرنگ میں بتایا آپ کو کہ کبھی آگے پیچھے ہو سکتا ہے، تو یہاں پر بھی زکوٰۃ کے ہی بارے میں ہے بیان، باقی تو ہے پورا فرائض کے بیان میں، لیکن چونکہ ہمارا ابھی معاملہ مال جمع کرنے اور کنز کے بیان میں ہے، تو یہ اس نے جب پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زکوٰۃ کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یعنی زکوٰۃ کے سوا نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن فرمایا کہ نفلی ثواب کے لیے صدقہ دینا چاہے تو 2 صدقہ، ٹھیک ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے مزید صدقہ دینا ہے، زیادہ مال ہے تو بخل تو پسند نہیں ہے۔ دوسری حدیثوں سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ مال رکھنے کے باوجود بخیل ہونا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ پر جو واجب فرض ہے، جو آپ کی ذمہ داری ہے، وہ آپ کی زکوٰۃ ہے۔ اگر آپ زکوٰۃ نکال دیتے ہیں تو آپ کا مال آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، لیکن اس کی شرائط ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ایک ہی حدیث سے اور قرآن مجید کی ایک ہی آیت سے ہم سارے مسئلے نہیں بنا سکتے، سارے مسئلے نہیں نکال سکتے، سارے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ تو شرائط یہ ہے کہ وہ مال حلال طریقے سے کمایا گیا ہو اور حلال ذرائع میں خرچ کیا جا رہا ہو، ٹھیک ہے۔ یہ سارے اپنے الگ جو ہے شعبے ہیں، تو یہ نہیں کہ ایک ہی شعبہ ہے اور آپ نے ایک ہی شعبے میں ساری باتیں طے کر لی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اب یہ جو بات ہو رہی ہے زکوٰۃ دینے کتنے، مثال کے طور پہ آپ کے پاس 20 تولے سونا ہے، ٹھیک ہے، 20 تولہ آپ نے سونا رکھا ہے، اب آپ کو کتنی زکوٰۃ بنے گی، کس حساب سے زکوٰۃ دیں گے، وہ میں بھی آپ کو بتا دیتی ہوں انشاءاللہ۔ اور حدیث شریف میں مذکور ہے کہ جس مال کی زکوٰۃ دی جائے وہ کنز نہیں ہے، وہ مال کنز کے حکم میں نہیں رہتا۔ دیکھیے ویسے یہاں پر کنز ہے نا، یہ کنازہ ہوگا، ٹھیک ہے، یہ اس سے ملایا ہے تو اس لیے کنز بن گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے بعد یہ کنازہ ہوگا تو کیا ہے، پیچھے دیکھتے ہیں۔ اچھا آپ نے سنا ہوگا بہت سے لوگ اپنے بچیوں کا نام بھی رکھتے ہیں نا کنزا، ٹھیک ہے، یہ وہی ہے، یکنزون، ٹھیک ہے، کنازہ یکنزو، صحیح ہے، یہ یہاں تو جمع کا صیغہ ہے نا، اس لیے کہ وہ جوڑ کر رکھتے ہیں سونا اور چاندی۔ اچھا آپ ان آیات سے غور بھی کر لیں اور آپ حالات اور واقعات اور اپنے ارد گرد کے احوال سے بھی ذرا آپ نظر دوڑائیں، جائزہ بھی لے لیں کہ جو یہ علماء اور مشائخ ہیں آج کے دور کے بھی، وہ زکوٰۃ دیتے نہیں ہیں، صرف نذرانے اور زکوٰۃ اصول کرتے ہیں، لیتے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا نہیں ہوگا کہ وہ زکوٰۃ دیتے بھی ہیں، ٹھیک ہے، لینے کی وہ آپ کو دینے کی ترغیب زیادہ دلاتے ہیں، اکثر کی بات ہو رہی ہے، سب کو نہیں، سب کو تو اللہ نے بھی نہیں کہا نا، اللہ نے بھی اکثر ہی کہا ہے ان کثیر، ٹھیک ہے۔ اور یہاں جو فرمایا، یہ فرمایا کہ جوڑ کر وہ رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ولا ينفقونها، ضمیر کی طرح اس مال کی طرف ہے جو وہ خرچ نہیں کرتے، سونا چاندی مال، خیر۔
اور یہاں بھی دیکھیے تیسرا صیغہ بھی آ گیا تکنزون، یہاں تا کی ضمیر لگ گئی، تا کا اضافہ ہو گیا اس میں. یہاں بتایا گیا کہ اب تم لوگ چکھو، اب تم لوگ اس کا مزہ چکھو جو تم نے جوڑ کر بٹور کر سمیٹ کر رکھا تھا، جس کو تم نے یعنی پسند کیا تھا جس خزانے کو، اب اسی کا تم جو ہے نا مزہ چکھو. کیونکہ تم نے اتنا جوڑنے کو پسند کیا تو کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے راہ میں جو حق تھا وہ بھی نہیں دیا، جو زکوٰۃ نکالنی تھی وہ بھی نہیں نکالا، اور جو حقداروں کا حق تھا اپنے یعنی صلہ رحمی کرنے کے جو رشتے تھے جن پر خرچ کرنا تھا، ماں باپ پر خرچ کرنا تھا، اور جو آپ کے عزیز و اقارب تھے ان پر خرچ کرنا تھا، نہیں کیا، بخل سے کام لیا، بلکہ لوگوں کا ناجائز ناحق مال بھی کھایا اور غلط مسئلے مسائل بھی لوگوں کو بتائے، لوگوں کو شکوک و شبہات میں بھی مبتلا کیا. تو یہ سب اس کا نتیجہ ہوگا جو آج تمہیں یہاں پر فرشتے جو ہے شرم بھی دلائیں گے کہ یہ لو، یہ تمہارا مال ہے، تم کو بہت پسند تھا، لو آج سب تمہارے پاس ہے، لیکن دیکھو کس حال میں ہے، تم کس حال میں ہو، تمہارا مال کس حال میں ہے، یہ تمہارے لیے عذاب بنا ہوا ہے. اور یہ صرف سونے چاندی کی بات نہیں ہے، جن کے پاس بکریاں تھیں نصاب کو یعنی جن کو زکوٰۃ جن پر تھی، اور جن کے پاس اونٹ تھے، جن کے پاس جو چیز بھی تھی اور انہوں نے اس کی زکوٰۃ نہیں دی، تو پھر ان کے ساتھ سب کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ سونے چاندی مال کے لیے ہے، ٹھیک ہے. لیکن اب اس سے کوئی یہ بھی نہ سمجھے کہ جو جائز طریقے سے مال کما رہا ہے اور جائز طریقے سے اس کے پاس کچھ مال ہے، زائد مال ہے، تو یہ بھی نہیں ہے کہ اس کے لیے وہ حرام اور ناجائز ہو گیا، وہ رکھے نہیں، ٹھیک ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت مالدار تھے. ایک واقعہ تو جو بخاری شریف میں ہے بہت مشہور ہے کہ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ بیمار ہو گئے تو انہوں نے یعنی خواہش ظاہر کی کہ ہم اپنا سارا مال اللہ کے راہ میں خرچ کر دیتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، آپ نے منع فرمایا، اور اگر آپ کو خرچ ہی کرنا ہے یعنی وراثت آپ کو یعنی کم رکھنی ہے تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے، کتنا خرچ کرنا ہے، کتنا وصیت کرنی ہے، بس 1/3، ٹھیک ہے، 1/3. باقی ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنے پیچھے والوں کو فقیر چھوڑ کر مر جائیں، یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے. اگر آپ کو اللہ نے دیا ہے تو اپنے جو آپ کے پیچھے والے ہیں، بیٹا بیٹی، ماں باپ، بیوی بچے، ٹھیک ہے، بہن بھائی، اور بھی جو آپ کے عزیز و اقارب ہیں، ٹھیک ہے، ملازم ہیں، جن کے یعنی حقوق ہیں آپ کے اوپر، تو ان کا آپ حق ادا کریں، ان کو دیں. ایسا نہیں کہ سارا مال آپ نے اڑا دیا اپنے اوپر یا دیگر کسی آپ نے شغل میں اڑا دیا، ایسا نہیں ہے، پسندیدہ بھی نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ حضرت یہ عثمان غنی، آپ کو پتہ ہی ہے، غنی تھے، وہ بہت بانٹتے تھے، بانٹنے والے اللہ کو زیادہ پسند ہیں. یہ بات بھی ہے کہ بہت زیادہ مال جنہوں نے جمع کیا اور بانٹا نہیں تو وہ بھی ان کے لیے ہلاکت کا باعث بن سکتا ہے، ٹھیک ہے، اگرچہ حلال ہی کیوں نہ ہو. لیکن بانٹنا بہت پسندیدہ ہے، بانٹا کریں اگر آپ کو اللہ نے دیا، اور بانٹنے والوں کو کم بھی نہیں ہوتا، یہ اللہ کا وعدہ ہے. اس کے علاوہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت برکت دی تھی، انہوں نے تجارت کیا تھا، کاروبار میں ان کو بہت اللہ نے برکت عطا کی تھی. لیکن ان کے لیے بھی حکم نہیں آیا کہ سارا مال بانٹ دو، سارا بانٹنے کا نہیں ہے. دیکھیں آپ کو اپنے لیے رکھنا ہے، اپنے لیے فقیر نہیں بننا، اپنے بچوں کے لیے بھی رکھنا ہے، اپنی ضروریات کے لیے رکھنا ہے. آج کے دور میں جیسے آپ کو ضرورت ہے بجلی کا بل دینا ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ یہاں پہ ہم شمار کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے، تو بے شمار آپ کی جو ضروریات ہیں جو اب ضرورت بن گئی ہیں، وہ خواہش نہیں ہے، تو آپ کو ظاہر اس کے لیے اپنا مال رکھنا ہے. بہرحال اس کے ساتھ آپ کو ایک بات اور بھی بہت زیادہ ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ اگر آپ کے یہاں لوگ ضرورت مند ہیں اور آپ مالدار ہیں اور آپ ان پر خرچ نہیں کر رہے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے ایک عذاب کا باعث بن سکتا ہے، ٹھیک ہے، کہ صورتحال نازک ہے، قحط سالی کا دورہ ہے، بہت زیادہ مہنگائی ہے، اور آپ کے ارد گرد محلے میں، پڑوس میں، خاندان میں لوگ فاقوں سے مر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ لوگ خلاش ہو رہے ہیں، بالکل سے پریشان حال ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کی عیاشیاں ختم نہیں ہو رہی ہیں، تو پھر آپ کو سوچنا چاہیے. آپ سمجھ رہے ہیں میں نے زکوٰۃ دے دی ہے، ٹھیک ہے، میں فارغ ہو چکا ہوں، لیکن نہیں، کیونکہ حدیث شریف آپ وہ بھی پیش نظر رکھیں، پڑوسی بھوکا ہے تو آپ مومن نہیں ہیں. آپ نے پیٹ بھر کے کھا لیا، پڑوسی بھوکا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ قسم کھا کر فرمایا کہ وہ مومن نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس کے مومن نہ ہونے کی نفی جو ہے 3 مرتبہ قسم کھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا. تو یہ ساری چیزیں بھی آپ کو پیش نظر رکھنی چاہیے. بات یہ ہے نا کہ سیاق و سباق کے ساتھ جو ہے نا، اور قرآن و سنت کے ساتھ قرآن مجید کو سمجھنے میں آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ ہے، اور احتیاط بھی ہے، آسانی بھی ہے، ٹھیک ہے، نجات کا باعث بھی ہے. ایک بات تو سب کے مشاہدے میں ہوگی اور طے شدہ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب مال زیادہ ہوتا ہے تو عیش اور عیاشی ہی زیادہ انسان کو سوچتی ہے. تو سونا چاندی مال اس کو کم سے کم رکھنے کی مدح، تعریف
بیان کی گئی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم مال نہیں رکھتے تھے اپنے پاس. ٹھیک ہے, آپ نے دنیا سے بہت کم سے کم لیا ہے, بہت اچھا کھانا کبھی کبھی بہت کم ہی کھایا ہے. ٹھیک ہے, بس ضرورت بھر کھایا ہے, روکھی سوکھی روٹی. ٹھیک ہے, زمین پر ہی بیٹھنا تھا آپ کا, زمین پر بھی آپ کا سونا جاگنا تھا زیادہ تر, یا آپ کی وہ جو آپ کہیں کہ جو بیڈ ہوتے ہیں نا, جو چارپائیاں جن کو ہم کہتے ہیں, جو مونچھ کی بنی ہوئی ہوتی ہیں, زیادہ تر آپ کا بس وہ استعمال تھا, یا چٹائی پر اور زمین پر آپ کا آرام کرنا تھا, اٹھنا بیٹھنا تھا. نہ آپ کے لیے کوئی صوفے تھے, نہ کرسیاں تھیں, نہ کوئی, یعنی آپ کمفرٹ زون بالکل بھی آپ نے اختیار نہیں کیا. ٹھیک ہے, تو بہت سی آپ کو احادیث مبارکہ ملیں گی کہ جن میں جو ہے مال کی مذمت کی گئی ہے. ٹھیک ہے, اور جن لوگوں نے مال کو کم رکھا ان کی تعریف کی گئی ہے. ٹھیک ہے, یہ بات تو آپ کو معلوم ہے. مسند احمد کے حوالے سے اور امام عبدالرزاق کے حوالے سے ایک حدیث سنا دیتے ہیں آپ کو, لیکن تھوڑی سی یعنی الفاظ آپ کو دونوں میں مختلف ملیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں مسند عبدالرزاق کے, فرمایا تبا للذهب تبا للفضہ. ٹھیک ہے, سونے کے لیے بربادی ہے, چاندی کے لیے بربادی ہے. 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ بات گراں گزری. اب میں آپ کو مسند احمد کی حدیث بھی سنا دوں, پھر اس کے بعد دونوں کے ساتھ میں آپ کو ہم اس کے ترجمہ بتا دیں گے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات تھوڑی شاخ, تھوڑی دشوار گزری, تھوڑی پریشانی لاحق ہوئی. سوال کیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, سوال کیا ہم کس مال کا ذخیرہ کریں, کس مال کو رکھیں, کس کو ذخیرہ کریں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں یہ بات معلوم کر کے تمہیں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے, تو انہوں نے اپنی سواری کو دوڑایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیا اور میں ان کے پیچھے تھا. ٹھیک ہے, صوبان رضی اللہ عنہ فرماتے پیچھے تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ہے, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کس مال کو ذخیرہ کریں. فرمایا چاہیے کہ تم رکھو, فرمایا چاہیے کہ تم رکھو. ٹھیک ہے, کیا چیز, شکر کرنے والی, یعنی ایک زبان ایسی ہو کہ جو یعنی شکر کرے, یا شکر کرنے والا دل. ٹھیک ہے, آپ کا قلب ہو قلباً شاکرن و لساناً ذاکرن, اور ذکر کرنے والی زبان, و زوجتاً تعینہ علی امر الاخرہ. ٹھیک ہے, آپ کا دل وہ شکر گزار ہو, آپ کی زبان وہ ذکر کرنے والی ہو. ٹھیک ہے, اور آخرت کی تیاری میں مدد کرنے والی بیوی. سمجھ رہے ہیں, بیوی کیسی ہو, جو آخرت کے کاموں میں آپ کی مددگار ہو. دل کیسا ہو, جو شکر کرتا ہو, شاکر ہو, راضی ہو. زبان کیسی ہو, جو اپنے مالک کو یاد کرتی ہو, ذکر کرتی ہو, فرما برداری کرتی ہو. تو بس ان احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مال کو آپ اتنا ہی پسند کریں جتنا آپ ہضم کر سکتے ہیں. سمجھ رہے ہیں بات کو, کھانا آپ بہت اچھا کھانا کتنا ہی نہ اچھا ہو, لیکن اتنا ہی کھائیں جتنا آپ کا معدہ قبول کر رہا ہے. اس سے زیادہ کھائیں گے تو کیا ہوگا, بدہضمی ہوگی اور نقصان کا باعث بنے گا. ٹھیک ہے, زیادہ کھانے والے کبھی بھی صحت مند نہیں رہتے, صحت مند زندگی ان کی نہیں ہوتی. تو جن لوگوں نے دنیا کے مال کو زیادہ پسند کیا اور اس کے لیے انہوں نے حلال و حرام کی تمیز کھو دی, سچ اور جھوٹ کا انہوں نے فرق ختم کر دیا, تو ان لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ انہوں نے مال کو اتنا عزیز بنا لیا, بے حد عزیز ان کے لیے مال ہو گیا, تو آخرت میں ان کے لیے یہ سب سے زیادہ نقصان کا سبب بھی ہوگا. ٹھیک ہے, ان کو آتش جہنم میں گرمایا جائے گا یہ ان کا مال, اور یہ آپ جانتے ہیں کہ اس کی حرارت کس قدر شدید ہوگی. اور پھر اس کے ساتھ جو ان کا معاملہ ہوگا وہ الامان الحفیظ. ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں نہ کرے, اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے. بخاری شریف کی حدیث نمبر 1403 ہے. یہاں بھی حدیث شریف دیکھتے چلتے ہیں. راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جسے اللہ نے مال دیا اور اس نے اس کی زکوٰۃ نہیں ادا کی, تو قیامت کے دن اس کا مال نہایت زہریلے گنجے سانپ کی شکل اختیار کر لے گا. آپ کو پتہ ہے جب سانپ گنجا ہو جائے تو مزید اس کا زہر خطرناک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو زہریلا بھی ہوگا سانپ اور اس کو گنجا بھی ہوگا, یعنی بہت پرانا, بہت ہی یعنی سخت زہریلا ہو جائے گا. اس کی آنکھوں کے پاس 2 سیاہ نقطے ہوں گے, یہ مزید اس کے یعنی خطرناک اور زہریلے ہونے کی علامت ہے. تو اس کے 2 سیاہ نقطے بھی ہوں گے. پھر وہ سانپ اس کے دونوں جبڑوں سے اسے پکڑ لے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال اور خزانہ ہوں. میں کیا ہوں, تیرا مال اور خزانہ ہوں, جس کو تو بہت پسند کرتے تھے نا, ایک طرح سے کہنا چاہیے طنز ہی ہو رہا ہے نا اس کے ساتھ. اس کے بعد آپ نے یہ آیت مبارکہ تلاوت کی, اور وہ لوگ یہ گمان نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو کچھ اپنے فضل سے دیا ہے وہ اس پر بخل سے کام لیتے ہیں, کہ ان کا مال ان کے لیے بہتر ہے. ان کے لیے بہتر نہیں ہے جو لوگ بخیل ہیں مال رکھنے کے بعد,
بلکہ وہ برا ہے جس مال کے معاملے میں انہوں نے بخل کیا ہے، قیامت میں اس کا طوق بنا کر ان کی گردن میں ڈالا جائے گا۔ علمان الحفیظ، ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے بخل سے بچا اور ایسے مال جمع کرنے سے بھی بچا۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر؟ اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی عادت، اللہ کی نازل کی ہوئی آیات مبارکہ تلاوت فرمائی۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ، وہ ان کے لیے خیر نہیں ہے بلکہ ان کے لیے کیا شر ہے، ان کے لیے نفع نہیں ہے، اچھا نہیں ہے، ان کے لیے نقصان ہے، برا ہے۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ٹھیک ہے، ان قریب توق بنا کر ڈال دیا جائے گا ان کا بخل ان کے گردن میں قیامت کے دن۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائیں۔ تو یہ چیزیں ہمیں ڈراتی بھی ہیں، ٹھیک ہے، کچھ چیزیں امید دلاتی ہیں تو ڈراتی بھی ہیں۔ بیلنس قائم ہے، مال کو پسند کرنے والے اور مال حاصل کرنے کے لیے حلال و حرام کی تمیز کو ختم کر دینے والے ان چیزوں کو اپنے سامنے پیش نظر رکھیں، اپنی موت کو بھی، اپنی آخرت کو بھی، اپنی قبر کو بھی، جہنم کو بھی، اللہ کی ناراضگی کو بھی اور جنت کو بھی۔ ورنہ پھر معاملہ کیا ہوگا؟ جب آپ کا بیلنس آؤٹ ہوگا تو لازمی بات ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پھر نتیجہ اس کا اچھا نہیں ہوتا کبھی بھی۔ بخاری شریف کے حدیث نمبر میں آپ کو بتا دوں 4660 پر آپ دیکھیے گا 4660 پر کہ ان آیات سے صحابہ کرام بھی ڈر جاتے تھے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اولین صحابہ میں سے ہیں، یہ مکی زندگی میں ایمان لائے تھے اور بڑی تکلیفیں برداشت کی تھی ایمان لانے کے بعد، بڑی مار کھائی تھی، بڑی مار پٹائی ہوئی تھی ان کی، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے جب یہ آیات پڑھی اور اس طرح کی احادیث پڑھی جو میں نے ابھی آپ کو سنائی، انہوں نے گوشہ نشینی اختیار کر لی تھی، دنیا سے مال سے کنارہ کشی کر لیا تھا، انہوں نے ڈرتے تھے یہ لوگ بہت زیادہ۔ تو بہرحال حالانکہ زکوٰۃ کے بعد مال اپنی ضرورت بھر کر رکھنا جائز بھی ہے، حلال بھی ہے، لیکن پھر بھی صحابہ کرام اتنا زیادہ آخرت سے یعنی خوف زدہ تھے تو ظاہر اپنے جسم تو ہوگا نا، موت کے وقت بھی، قبر کے اندر بھی، آخرت میں بھی کس کا جسم ہوگا؟ ہمارا ہی ہوگا نا۔ اگر ہم نے احتیاط کا یعنی دامن تھامے رکھا تو فائدہ کس کا ہے؟ ہمارا ہی اپنا فائدہ ہے، کسی دوسرے کا تو فائدہ نہیں ہے۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو 3 اعضاء 3 پارٹس کی بات ہوئی ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے خصوصیت سے ذکر فرمایا ہے کہ اس پر داغ لگایا جائے گا، ٹھیک ہے، جو آپ کی پیشانیاں ہیں اور جو پہلو ہیں، ٹھیک ہے، کروٹیں جس کو ہم پہلو بھی کہتے ہیں، اور پشت یعنی پیٹھیں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے یا تو مراد ہے پورا بدن آپ کا، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں کور ہو گئیں۔ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ان 3 چیزوں کی یعنی خصوصیت ہے، تخصیص ہے، بخیل آدمی جو اپنا سرمایہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرنا چاہتا تو وہ کیا کرتا ہے؟ تو اس کی یعنی مفسرین نے یہ تفسیر بھی بیان کی ہے کہ وہ یہ کرتا ہے بخیل آدمی کہ جب کوئی سائل یا ضرورت مند اس کو یعنی نظر آتا ہے یا کوئی سوال ہی کر لے خاندان کا، پڑوس کا، یا کوئی ضرورت مند آ کر مجبور، کوئی بیوہ، کوئی یتیم، تو اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ زکوٰۃ کا طلبگار یا آپ کے یعنی صدقے کا، نفل کا طلبگار، تطوع کا، ٹھیک ہے، نفل کا طلبگار آپ کے سامنے آتا ہے تو اس کو دیکھ کر سب سے پہلے اس کی پیشانی پر بلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ بھائی کے پاس اگر بہن، غریب بہن آ گئی اور وہ ضرورت مند ہے، محتاج ہے، اور وہ آگے رک گئی تو بھائی کی پیشانی پر کیا ہوتے ہیں؟ بل پڑ جاتے ہیں۔ ایک رشتہ میں نے بھائی کو بتایا، بہت سے رشتے ہیں ایسے، ٹھیک ہے۔ پھر اس سے نظر بچانے کے لیے یہ کیا کرتا ہے؟ داہنے بائیں مڑنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ادھر ادھر سے نکل جانا چاہتا ہے کہ بھائی سامنا نہیں کرنا پڑے، بھائی جلدی سے جلدی رخصت ہو جائے، ٹھیک ہے، یہ جلدی سے جلدی سامنا نہ ہو تو اچھا ہے، بس ٹھیک ہے یار چلو۔ اور اس سے بھی سائل اگر نہ چھوڑے پیچھا تو پھر اس کی طرف کیا کرتا ہے؟ پشت کر لیتا ہے، پیٹھ کر لیتا ہے۔ تو مفسرین نے فرمایا کہ اس لیے پیشانی، پہلو اور پشت اس عذاب کے لیے مخصوص کیے گئے ہیں۔ دونوں باتیں درست بھی ہو سکتی ہیں، اور باقی بہرحال دعا تو آپ ہر حال میں یہی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو چھوٹا یا بڑا یا کوئی بھی عذاب ہو، کسی بھی طرح کے عذاب سے بچائے رکھیں، اور ہر ایسے کام سے بھی بچائیں جس سے ہم عذاب کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ اللہ بچائیں ہمیں۔ سونا آپ کے پاس کتنا ہے میں آپ کو بتاؤں دینار کے حوالے سے، سبھی دینار کتنا بڑا ہوتا ہے یہ انشاءاللہ بعد میں بتائیں گے، لیکن ابو داؤد شریف کی حدیث شریف ہے کہ اگر آپ کے پاس سونے کے 20 دینار ہیں، آپ کو پتہ ہے سکے جو ہوتے ہیں نا، جیسے آپ دیکھتے ہیں 5 کا سکہ آج کل ہے، تو سکے کی طرح وہ دینار ہوتے تھے جو سونے کے ہوتے تھے، اور جو درہم ہوتے تھے وہ چاندی کے ہوتے تھے۔ تو ابو داؤد شریف کے حوالے سے ہے کہ جب 20 دینار آپ کے پاس سونے کے ہوں اور ان پر سال گزر جائے تو ان میں نصف دینار زکوٰۃ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اگر 40 ہو جائیں گے دینار تو کتنا ہو جائے گا؟ 1 دینار زکوٰۃ نکل جائے گی، ٹھیک ہے۔
آج کل آپ اگر آسان سا حساب لگائیں گے، چلیں اس پہ انشاءاللہ پھر کبھی صحیح، لیکن بس اتنا یاد رکھیں کہ زکوٰۃ اہتمام کے ساتھ نکالیں، اگر نہیں معلوم تو پوچھ لیجئے، نہیں تو زکوٰۃ کے مسائل آپ سن لیجئے، ٹھیک ہے؟ اور بہرحال اس طرح کے علماء جن کا اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمایا ہے، ان سے اپنے آپ کو بچائیے، ان سے اپنے ایمان کو بچائیے، اور ایمان کی خرابی سے بچائیے کہ آپ کا ایمان وہ خراب نہ کریں۔ ایک بہت بڑے یعنی کہنا چاہیے کہ یہ محدث ہیں، عبداللہ بن مبارک ان کا نام ہے، مبارک، ٹھیک ہے، ابن مبارک کہے جاتے ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ دین کو بادشاہوں اور علماء سوء اور مشائخ ہی نے تو خراب کیا ہے، تو ان سے کیا کرنا ہے، ان سے بچانا ہے اپنے آپ کو۔ اگر آپ کو اس طرح کے لوگ نظر آتے ہیں تو ان سے بچانا اس لیے ضروری ہے کہ ان کا مارکیٹ میں ایک نام ہوتا ہے، اور یہ اپنے نام کا ناجائز فائدہ اٹھانے لگ جائیں تو پھر آپ کو بہت بڑا نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور یہ مال لوگوں سے سمیٹتے ہیں اور خود یہ مال کو خرچ نہیں کرتے، اور یہ بظاہر آپ کو فقیر نظر آئیں گے لیکن یہ بہت اندر سے مالدار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال یہ ان کی جو آپ کو یہ ظاہری حلیہ اور ظاہری جو صورت نظر آ رہی ہوتی ہے، اس میں بھی ایک راز ہوتا ہے تاکہ لوگوں کا زیادہ سے زیادہ مال ہی کھا سکیں۔ بہرحال یہ دنیا ہی کے تمام یہ شعبدے بازیاں ہیں، موت کے بعد سارے یعنی راز فاش ہو جاتے ہیں، کھل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا ہی میں سچی توبہ کی توفیق دیں اور اپنا بچاؤ کرنے کی توفیق دیں۔ مال و دولت کا بڑھانا ہے یا بس، زائد از حاجت کمانا ہے یا بس، دل کا دنیا سے لگانا ہے یا بس، رہے گزر کو گھر بنانا ہے یا بس، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لو جو کرنا ہے آخر موت ہے۔